ان کے چھوٹے چھوٹے دستے مدینہ کے نواحی علاقوں کا گشت کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے۔ السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، پیارے نبی کی پیاری کہانیوں میں آج میں آپ کے لیے 12واں باب لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اس کا ہمارا پارٹ نمبر ہے 25، اور ہمارے آج کی ویڈیو کے موضوع ہیں مسلمان اور کافر فوجیں، کفار کی شکست فاش، مسرتوں میں غموں کی ملاوٹ۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں آپ سے موضوع شیئر کروں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ آئیے پیارے نبی کی پیاری کہانیاں کا باب نمبر 12واں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ میں آباد ہو چکے تھے۔ مکہ کے برعکس مدینہ میں یہ لوگ بہت خوش تھے اور اپنے مشن میں خوب کامیاب ہو رہے تھے۔ مکہ کے کافروں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ مدینہ کے مکار یہودیوں اور منافقوں سے بھی ساز باز رکھے ہوئے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے دستے مدینہ کے نواحی علاقوں کا گشت کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے۔ کئی بار وہ چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی بھی ہانک کر لے جاتے تھے۔ فوجی لشکر کشی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جنگی اخراجات ہوتے ہیں، اس لیے قریش نے اس کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے ابو سفیان کی زیر سرکردگی تجارت کے لیے ایک بہت بڑا قافلہ شام روانہ کر دیا۔ اس قافلے کے لیے مکہ کی تقریباً ساری آبادی نے حسب توفیق سامان تجارت فراہم کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے اور اس ساری رقم کو مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ مسلمان اور کافر فوجیں، مسلمانوں کو کفار کی سازشوں اور جنگی تیاریوں کی اطلاعات برابر ملتی رہتی تھیں۔ مدینہ کے دفاع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے۔ جب یہ اطلاع موصول ہوئی کہ کفار مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ روانہ ہو چکے ہیں تو فیصلہ ہوا کہ الف ایک طرف تو شام سے لوٹنے والے کفار کے قافلہ کو قابو کر لیا جائے اور دوسری طرف مکہ سے حملہ آور ہونے والے لشکر کفار سے شہر سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج تیار کی اور یہ لوگ 12 رمضان 2 ہجری کو بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ فوج کی کل تعداد 313 تھی۔ مسلمانوں کے جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ بعض کم عمر بچے بھی فوج میں شامل ہونے کے لیے سخت اصرار کرتے تھے۔ مکہ سے کفار بڑی شان و شوکت اور ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ ان کا ظاہری محرک اپنے تجارتی قافلے کو بچانا تھا۔ ان کی فوج 1000 سے زائد تھی، جس میں 100 سواروں کا ایک رسالہ بھی شامل تھا۔ عتبہ جو اس وقت قریش کا سب سے معزز سردار تھا، ان کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور اس میں ابو جہل اور باقی تمام بڑے بڑے سردار بڑے تم تراک سے شامل تھے۔ یہ لشکر رنگ رنگیلیاں مناتا، شراب اور عورتوں سے جی بہلاتا اور لغو موسیقی کی تھاپ پر اچھلتا کودتا چلا آ رہا تھا۔ ادھر شام سے لوٹتے ہوئے قافلہ کو جب پتہ چلا کہ مدینہ سے گزرنے والی تجارتی شاہراہ میں خطرہ ہے تو سردار قافلہ ابو سفیان نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور یوں یہ لوگ لمبے مگر محفوظ ساحلی راستے کی طرف مڑ گئے۔ اس طرح قافلہ مسلمانوں کی زد سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کفار کے لشکر کو بدر کے مقام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ راستہ بدل کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے تو ان کے کچھ رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ اب چونکہ مسلمانوں پر لشکر کشی کا کوئی جواز نہیں رہا، اس لیے معاملہ ختم کر کے مکہ لوٹا جائے۔ مگر ابو جہل اور اس کے تند و تیز حمایتیوں کے اصرار پر بدلے ہوئے حالات کے باوجود جنگ لڑنے کا فیصلہ بحال رکھا گیا۔ کفار کی شکست فاش۔ جنگ بدر میں گو ساری منصوبہ بندی تمام تر حضور ہی نے کی، تاہم وہ اپنے ساتھیوں سے اہم امور پر صلاح و مشورہ ضرور فرماتے رہے۔ حضور کی سرکردگی میں ساری تیاریاں مکمل کر کے اس رات مسلمانوں نے
مطمئن ہوकर خوب اچھی طرح آرام کیا، مگر خود حضور رات بھر عبادت اور دعا میں مصروف رہے۔ صبح ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کیا۔ نماز کے بعد آپ نے جہاد پر واز بھی فرمایا۔ اس فریضہ سے فارغ ہو کر آپ نے ایک تیر اٹھایا اور صف آرائی کے لیے زمین پر مختلف لکیریں ڈالیں۔ لڑائی میں شور و غوغا عام معمول ہوتا ہے، مگر آپ نے سب کو ہدایت کر دی کہ اپنے اپنے فرائض اطمینان اور خاموشی سے ادا کریں۔ آخر کار دونوں فوجیں میدان بدر میں آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں۔ مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر اللہ سے دعائیں مانگتا اور قوت ایمانی سے سر شار نہایت منظم انداز میں جنگ میدان میں ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے برعکس کفار کا عظیم لشکر اپنے ساز و سامان اور تعداد پر بہت نازا اور انتہائی مغرور حالت میں صف آرا تھا۔ لڑائی کا آغاز ہوا۔ عرب دستور کے مطابق عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے فریقین کے چیدہ چیدہ شہ سوار آپس میں تیغ زنی کیا کرتے تھے اور عام جنگ کا باقاعدہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ خدا کی قدرت، ان ابتدائی جھڑپوں ہی میں کفار کا سپہ سالار عتبہ ہلاک ہو گیا اور ایک آدھ اور مشہور سردار بھی ختم ہو گئے۔ ان ابتدائی کامیابیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ عام لڑائی شروع ہوئی۔ تعداد اور جنگی سامان کی برتری سے متعلق کفار کا گھمنڈ جلد ہی ٹوٹنے لگا۔ تھوڑے ہی وقفہ کے بعد ابو جہل اور کئی دوسرے نامور سردار ایک ایک کر کے تہ تیغ ہوئے، جس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے مکہ کی جانب رخ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ ان کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے اور کوئی مسلمان قیدی نہ بنایا جا سکا۔ اس کے برعکس قریش کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی کے قریب قیدی بنا لیے گئے۔ مسرتوں میں غموں کی ملاوٹ۔ مسلمانوں کے فاتح لشکر کی میدان جنگ سے ایک دن پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے۔ دونوں صحابی جدا جدا راستوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ پر سوار تھے۔ ان کا چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔ وہ چلتے چلے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی شاندار فتح اور کفار کی شکست فاش کی آنکھوں دیکھی سرگشت بیان کرتے جا رہے تھے۔ مدینہ کے مسلمان قدرتی طور پر ان باتوں سے بے حد مسرور ہوئے، مگر یہودیوں، بت پرستوں اور منافقوں کو بے حد تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ یہودیوں کے ایک سردار نے جب معرکہ بدر میں کفار کی پٹائی کا حال سنا تو بڑے کربناک انداز میں چلا اٹھا، عرب کے اصل فرمانرواؤں اور حرم کے پاسبانوں کے مارے جانے کے بعد موت زندگی سے بہتر ہے۔ مکار دشمنوں نے مسلمانوں کی خوشیوں کو غم میں تبدیل کرنے کے لیے ایک عیار منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اچانک یہ افواہ اڑا دی کہ دراصل حضور ہلاک ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی ہے۔ اپنی بے پر کی ہوائی کو وزن دینے کے لیے انہوں نے جو دلائل پیش کیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار ہو کر لوٹے ہیں وہ حضور کی ذاتی سواری ہے۔ اگر آپ زندہ اور فاتح ہوتے تو اپنے اونٹ کو کسی اور کے حوالے کرنے کی بجائے اس پر خود سوار ہو کر فاتحانہ شان سے مدینہ میں داخل ہوتے۔ افواہ باز یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کی شکست اور حضور کی ہلاکت کے صدمے سے زید اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور فرضی فتح کی بہکی بہکی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اس جانکا افواہ سے مدینہ کے مسلمانوں کی امنگوں پر اوس پڑ گئی۔ وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ ہر طرف اضطراب اور افسردگی کی تاریکی چھا گئی، مگر اتفاق سے تھوڑی دیر بعد ہی چاروں طرف سے مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبریں آنے لگیں اور حضور کے صحیح سلامت ہونے کی پوری تصدیق ہو گئی۔ اس سے مسلمانوں کی مسرتوں کی انتہا نہ رہی اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس بے پر کی افواہ کی ناکامی پر یہودی اور ان کے حریف بے حد کھسیانے ہوئے۔ جنگ بدر کی فتح کی مسرتوں میں ایک حقیقی غم بھی شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت علیل تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ واپسی سے قبل ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ اور آپ کے مسلمان ساتھی اس افسوسناک موت کے صدمہ سے بے حد غمزدہ تھے۔ پیارے سامعین کرام، ہماری آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور ہماری آنے والی ویڈیو کے موضوع ہیں جنگی قیدیوں سے بہترین سلوک، ماتم کی ممانت اور انتقام کی آگ۔ نیک تمنائیں آپ سب کے لیے۔ اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔